اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرماتے تھے، تدنی الشمس یوم القیامہ، تدنی الشمس یوم القیامۃ من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، بہت قریب ہو جائے گا۔ یہ سورج مخلوق کے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے بقدر رہ جائے گا، 1 میل، اور لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ بھی زیادہ چھوٹے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے کولہوں کے اوپر تک یعنی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک یعنی اپنے مبارک منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہاں تک یعنی پسینہ ان کا پہنچ رہا ہوگا۔ قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے یہ جو واقعات جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا گیا، ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ تو اس کی حقیقت کا صحیح اندازہ وہ تو قیامت کے دن ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سورج جو آج کتنا دور ہے انسان سے، لیکن جب گرمی پڑتی ہے، گرمی کے موسم میں ہم تپش اور حرارت اس سورج کی برداشت نہیں کر سکتے، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے، جبکہ اتنا دور ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ذرا تصور تو کیجئے کہ اس وقت کی گرمی اور حرارت اور اس وقت یعنی سختی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس 2 احادیث مبارکہ میں جو ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا صحیح اندازہ اور اس کا پورا انکشاف تو اس وقت ہوگا جب یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر آدمی ایمان کی حالت میں ہو، جی اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر جائے، تو وہ قیامت والا دن وہ اہل ایمان کے لیے امن والا دن ہوگا، گھبراہٹ کا دن نہیں ہوگا، گھبراہٹ کا دن نہیں ہوگا۔ گھبراہٹ کا دن قیامت والا یہ ان لوگوں کے حق میں ہوگا جو دنیا میں امن والی زندگی بسر کرتے تھے، حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے، یہاں عیاشیاں کرتے رہتے تھے، چاہتے تھے کہ دنیا کی زندگی عیش والی ہو، مزے والی ہو، یہ زندگی ہم انجوائے کریں، ہاں یہ موسم ہم انجوائے کریں۔ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ بجائے عبرت حاصل ہونے کے مزید مستیوں میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں نافرمانیاں کر کر کے۔ تو جو دنیا کی زندگی میں اس طرح وقت گزارے گا تو کل قیامت کے دن اس کے لیے گھبراہٹ ہی گھبراہٹ۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ اس دنیا میں گھبرائے گا، خوف والی زندگی، گھبراہٹ والی زندگی، یعنی اس کو یہ ڈر لگا ہوگا، یہ کھٹکا لگا ہوگا کہ اگر میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، جی مغرب کی اذان ہو رہی ہے، سارے کام چھوڑ کے مجھے مسجد میں جانا ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، سارے کام چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سارے کام
اپنی محبوب نیند، محبوب بستر، محبوب آرام چھوڑ کر مسجد میں جانا ہے، تو یہ گھبراہٹ والا انسان جو دنیا میں گھبرائے گا گناہوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے اگر یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا تو میں پکڑ میں نہ آ جاؤں، اگر اس سے بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، گناہ ہو بھی جاتا ہے، تو اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ صدق دل کے ساتھ توبہ اور استغفار نہ کر لے۔ تو ایسے اللہ کے نیک اور صالح بندے جو دنیا کی زندگی میں خوف والی زندگی، خوف الہی والی زندگی بسر کریں گے، کل قیامت کے دن وہ گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے وہ دور رہیں گے۔ خود قرآن پاک میں موجود ہے وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ اس دن یہ جو مومن ہیں، متقی لوگ ہیں، یہ گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے جب اس طرح کی حدیثیں سنیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال اور وہ ذخیرہ اور توشہ لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی اس ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آخرت کی بھرپور طریقے سے تیاری کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتک یا